لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ قابل صدر احترام محترم سامعین کرام، الحمدللہ رمضان المبارک میں چونکہ ہمارا رجحان بہت زیادہ عبادات کی طرف ہوتا ہے اور بہت زیادہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش کی طرف ہوتا ہے، اور ہم بھی اس ماہ مبارک میں آپ کو یہی ترغیب دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ کریں اور عبادات میں دل لگائیں کہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ ضرورت میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم کچھ اس جانب بھی توجہ کر لیں کہ معافی تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کرتا پھرے، جتنا چاہے ظلم کر لے، جتنی چاہے زیادتی کر لے، جس کا چاہے حق مار لے، جس پر چاہے جو ہے وہ ستم کے پہاڑ توڑ دے، جس کی چاہے عزت اچھال دے، جو کچھ مرضی کرتا رہے کیونکہ بلاک میں معافی مل جائے۔ نہیں، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے۔ انسان جانتے بوجھتے ضد بضد ہو کر اور اپنے گناہ پر ڈٹ کر اس پر جمے رہ کر اگر کوئی عمل کرتا ہے اور اس پر بڑا فخر کرتا ہے تو وہ مت یہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت تیر مار دیا کہ اس کے لیے آخر معافی تو ہے ہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں بہت محتاط ہو کر زندگی گزارنی ہے، اس کے باوجود زندگی بہت محتاط ہو کے گزارنی ہے، ڈر کر گزارنی ہے اللہ سے، اور اس ڈر کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا ہے، کیونکہ بحیثیت انسان ہم جتنی بھی محتاط زندگی گزار لیں، ہم جتنی بھی اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزار لیں، کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اس اونچ نیچ پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انسانوں کو جو انسانوں کے ساتھ معاملات ہیں ان کے بارے میں کس قدر محتاط ہونا چاہیے، کس قدر انسان کو اس کے بارے میں اپنے آپ کو بہت ہی سمجھنے کے فکر مند رہ کر زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس یعنی غریب جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ کون ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک عام انسان، ایک سطحی سی سوچ رکھنے والا یہی سمجھے گا کہ ہم تو اسی کو غریب سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جس بیچارے کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوتا، جو تنگدستی کی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن حقیقی مفلس یہ نہیں ہے، حقیقی مفلس یہ نہیں ہے۔ حقیقتاً مفلس وہ ہے جس نے حقیقی زندگی میں مار کھا گیا، جس نے حقیقی زندگی میں مفلسی کا سامنا کر لیا۔ اور حقیقی زندگی میں مفلسی کا سامنا کرنا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، مفلس میری امت کا وہ ہے کہ قیامت کے دن آئے گا، نیکیاں تو بہت ہوں گی اس کے پاس، لیکن ادھر سے ایک دوڑتا ہوا چلا آئے گا اور کہے گا، یا اللہ اس نے فلاں وقت میں مجھ سے فلاں زیادتی کی تھی، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ پھر ایک آئے گا، اللہ اس نے مجھے فلاں وقت میں فلاں میرا حق مارا تھا۔ مختصر یہ کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے کی وجہ سے اور لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے، لوگوں کا حق مارنے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کا پہاڑ بھی ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ دنیا کے اندر جس کا حق ادا کرنا ہے اس کا حق ادا کر دو، کیونکہ قیامت کے روز پھر اگر حق ادا کرنا پڑ گیا تو تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں۔ اور یہیں پر کافی نہیں ہوگا، اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر دوسرے انسان کے مظلوم کے گناہ جو ہیں وہ اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دیے جائیں۔ تو یہ کوئی آسان سی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنا بھی آپ آسان نہ سمجھیں اس کو کہ ہم جس کا مرضی چاہے ظلم و زیادتی کرتے رہیں، کیونکہ ہم بہت پکے نمازی اور پہلی سب کے نمازی اور عبادت گزار اور بہت صدقہ اور خیرات کرنے والے اور اتنا ہم نے کام کر دیا تو لہذا اب ہم لوگوں کے ساتھ جو کچھ چاہے مرضی کرتے رہیں، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ رسول
وسلم نے اپنے صحابی کو یہ تلقین کی کہ دیکھنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا، مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت اس کو یہ بات اعلان کر کے کہتے ہیں کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ کہ کچھ دیر کے بعد بھی کیوں نہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی تم نے دنیا میں کسی پر ظلم کر کے حاصل کیا اس کو تمہیں ادا کرنا ہی پڑے گا۔ یہاں بس ختم ہو گیا، اتنی حدیث ہے۔ جو بھی تم نے کسی پر ظلم اور زیادتی کر کے حاصل کیا وہ تمہیں ادا کرنا ہی پڑے گا، واپس کرنا ہی پڑے گا۔ کیا مانا؟ اگر دنیا میں نہیں کرو گے تو آخرت میں کرنا پڑے گا۔ یہ اب تمہاری مرضی ہے، دنیا میں کر دو یا دنیا میں اس سے معافی مانگ لو یا دنیا میں اس کا حق ادا کر دو، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کا دن، فیصلے کا دن اس قدر قوی رکھا ہے کہ مثال، انصاف کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دے کر سمجھایا کہ جانوروں کا کوئی حساب نہیں، نہ جنت نہ جہنم۔ جانور کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ اس دن انصاف فرمائے گا، تو اگر کسی بغیر سینگوں والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے دنیا میں مارا ہوگا، اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ سینگ دے دیں گے جس کو مارا گیا تھا، اور اس کو حکم ہوگا کہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ یہ اپنا بدلہ لے لے گی اور اس کے بعد پھر ان دونوں کو ختم کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ مظلوم کو راضی ضرور کرے گا، اللہ تعالیٰ مظلوم کو ضرور خوش کرے گا، اللہ تعالیٰ مظلوم کی ضرور دادرسی کرتا ہے۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، پھر اچانک اس کو پکڑتا ہے، جب پکڑ لیتا پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پہ کہ بے ڈر ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دلگیری سے کہ سخت ہے انتقام اس کا۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ظالم کے ظلم کی سزا اس کو فوراً مل جائے، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ظالم کے ظلم کی سزا اس کو دنیا میں ہی مل جائے۔ جیسا کہ میں اکثر آپ کو یہ مثال دیتا ہوں، پہلے بھی دی، کہ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا لیکن اس کے ظلم کی اس کو سزا نہیں ملی۔ کیا ہوا؟ ڈوب کے مر گیا، ساری مرتے ہیں نا، ڈوب کے مرنا کوئی سزا تو نہیں، مر گیا، ڈوب کے مر گیا، کوئی سزا ہے یہ کوئی سزا نہیں۔ کتنے کتنے قتل، بچوں کا قتل، بنی اسرائیل پر ظلم کے پہاڑ، اور میخوں والا مشہور کیل گار دینا، تشدد کرنا، آگ میں جلا دینا، تانبے میں پھینک دینا، کیا کچھ نہیں تھا جو ظلم اس نے کیا، لیکن اس کی سزا اس کو دنیا میں نہیں ملی۔ اور یہ بہت ہی کسی انسان کی بدقسمتی ہے، یہ کسی انسان کی بہت ہی بدقسمتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس کے ظلموں کی سزا کے لیے آخرت تک ڈھیل دے دیتا ہے۔ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کیونکہ پھر ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت میں پھر جب ہم اس کو پکڑتے ہیں پھر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی نرمی نہیں، پھر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی رحم نہیں، پھر اس کے لیے ہمارے پاس اپنی جنت میں سے کوئی جگہ نہیں، پھر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں، ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے پھر اس کے لیے ہمارے پاس، جس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں پکڑتے ہیں۔ فرعون جیسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں پکڑا، فرعون جیسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں پکڑا ہے۔ اور یہ چھوٹ بھی دیکھیے، اسلام نے یہی ایک اسلام کا بڑا امتیاز ہے کہ اسلام نے باریک سے باریک معاملے کو بھی فراموش نہیں ہونے دیا، اس سے پہلو نہیں کی، اس کے نقطے کی وضاحت کر دی۔ یہ ایک رعایت اللہ تعالیٰ نے صرف مظلوم کو دی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کون سی رعایت؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بات
बुराइयों का वावेला करे, बुराइयों का चर्चा करे। जैसा कि मैंने पहले भी कई दफा आपकी इस जानिब तवज्जो दिलाई कि अल्लाह को ये बात पसंद नहीं कि कोई ऊंची ऊंची आवाज में झगड़ा करे, कोई ऊंची ऊंची किसी को बुरा करे, फलाना ऐसा फलाना ऐसा फलाना ऐसा, या फिर इन्नान का अज़वाज लतुल हमीर, ये ऊंची आवाज तो गधे की आवाज है, अल्लाह को नहीं पसंद। लेकिन अल्लाह ताला ने मजलूम को रुख़्सत दी, और भाई जिस बेचारे पर जुल्म हुआ है अगर वो कोई ऊंची आवाज में जालिम की बुराइयां बयान करता है तो वो तो बेचारा मजलूम है, वो इस ज़िम्मन में नहीं आता, उसको रुख़्सत है। इन्ना मन जुल्म, मगर जिस पर जुल्म किया गया, क्या माना? माना ये कि मजलूम को ये इजाजत है कि वो जालिम की बुराइयां और जालिम के जुल्म का वावेला करे, रोए और पुकार पुकार कर चीख चीख कर कहे कि फलां ने मुझ पर ये जुल्म किया है, फलां ने मुझ पर ये जुल्म किया है। क्यों? इसकी एक हिकमत है। इसकी हिकमत ये है कि आप ये बात जानते हैं कि चाहे कोई इंसान कैसा भी बुरा हो, कैसा भी जालिम हो, अवामुन नास की राय आमा जिसे हम कहते हैं, ये जमहूरियत का एक बहुत बड़ा खासा है। राय आमा को अपने लिए हमवार रखना, मीडिया सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इसमें कि राय आमा को किसी एक ग्रोह, किसी एक तंजीम, किसी एक फिरके के लिए खास करता है। कोई भी शख्स चाहे वो जालिम है, जैसा भी है, वो राय आमा को अपने खिलाफ नहीं होने देता। अवामुन नास की राय को वो कभी नहीं चाहता कि लोगों की राय उसके बारे में बुरी हो या लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हो, चाहे वो अपनी ताकत से उनको अपने हमनवा बनाकर रखे, चाहे अपनी धोखाधड़ी से हमनवा, कैसे भी हो। मजलूम के पुकारने से लोगों को पता चलेगा कि फलाना शख्स जो बड़ा पारसा बना हुआ है, लोग जिसकी बड़ी मदद करते हैं या लोग जिसके पैरोकार हैं, उसकी असलियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है। ये बात थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं आपको एक हदीस से बयान करूंगा तो इंशाअल्लाह आपको ये बात बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, आकर कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने पड़ोसी से बराता हूं, मुझे बड़ा ही तंग करता है, मैं अपने पड़ोसी से बराता हूं। अब पड़ोसी क्या कर रहा है? इस पर ज्यादती कर रहा है ना, इस पर जुल्म कर रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक काम करो, अपने घर का सामान लेकर गली में लाके रखकर बैठ जाओ। क्या करो? अपने घर का सामान उठाओ और गली में आकर बैठ जाओ। उसने घर का सामान उठाया, गली में आकर बैठ गया। अब जाहिर है एक बंदा घर का सामान आके गली में आकर बैठे, क्या होगा? हर मोहल्लेदार ने पूछा, तुझे क्या हुआ? यार ये इस पड़ोसी ने बड़ा सताया, मेरे से घर में रहा ही नहीं जा रहा, मैं बाहर आके बैठ गया। हर शख्स को, गुजरने वाले को पता चला कि ये बाहर क्यों बैठा है, अपने पड़ोसी से तंग होकर बैठा है। अब आप बताएं नतीजा क्या निकले? वो खुद आएगा मिलते करने वाली, तेरी मेहरबानी, अपना सामान लेकर अंदर चला जाए, लोग मुझे बुरा क्या करे, मेरी तो बदनामी होगी, सारा मोहल्ला मुझे बुरा कह रहा है। ये है मजलूम, ये इजाजत है मजलूम को, ये इजाजत है मजलूम को कि वो ऐसा कोई भी इक़दाम करे, वो ऐसा कोई भी कदम उठा सकता है जिससे जालिम के जुल्म के बारे में लोगों को खबर हो, जालिम के जुल्म के बारे में लोगों को पता चले, और ये कदम उठाना चाहिए। मजलूम का साथ देने का एक माना ये भी है, जिसकी तरगीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार अहादीस में बयान की, वो यही है कि मजलूम का साथ देना, कि मजलूम की आवाज उठाना, मजलूम पर जो जुल्म हुआ है उसको इंसाफ दिलाना और लोगों को बताना कि जालिम ने क्या जुल्म कमाया है, क्या जुल्म उसने किया है। एक हदीस में इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिम इशारा फरमाया, ये मशहूर हदीस है, बात आपने सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो, जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। मजलूम की मदद को समझ में आती है कि उसको जालिम के जुल्म से रोका जाए। जालिम की मदद क्या है? तो रसूलुल्लाह
کرنے سے روکا جائے. کیوں؟ کیونکہ ظلم کر کے دراصل وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن اسے شعور نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. منافقین اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یعنی انسان جب کسی دوسرے پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، جب کسی دوسرے پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے، تو دراصل دنیاوی اعتبار سے تو وہ دوسرے کا نقصان کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ حقیقت کو دیکھتے ہیں اور حقیقت آخرت ہے، حقیقت جنت ہے، حقیقی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دراصل وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. وہ جو ظلم کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے. تو ظالم کی بھی مدد کرو کہ ظالم کو ظلم سے روکو، اور یہ روکنا اگر طاقت کے ساتھ ہو سکتا ہو تو طاقت کا استعمال کرو، زبان کے ساتھ ہو سکتا ہو تو زبان کا استعمال کرو، مظلوم کا ساتھ دے کر، آواز اٹھا کر، میڈیا استعمال کر کے اگر ہو سکتا ہو تو اس طریقہ سے کرو. تو یہ اس بات کو ہم لوگ بہت معمولی سمجھ رہے ہیں. ہر کوئی ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، حق تلفیاں کر رہا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اونچی آواز سے گانے لگا رہے ہیں، اونچی آواز سے. اور میں تو یہاں تک بھی اس بات کے بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو گلیوں میں اونچی اونچی آواز میں اسپیکر لگا کے محافل کا اہتمام کرتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کسی گھر میں کوئی مریض ہو سکتا ہے، دیر دیر رات تک ایک طرف ہم نیکی کر رہے ہیں، ایک طرف ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کہیں ہماری وجہ سے ہمارا کوئی پڑوسی تنگ تو نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے ہمارے کسی پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. اس کام کے لیے ہال استعمال کرے، گراؤنڈ استعمال کرے، مساجد استعمال کرے، یا کوئی ایسا پلیٹ فارم استعمال کرے کہ جہاں پر جو آنا چاہے، سننا چاہے وہاں جا کر سنے. زبردستی لوگوں کو تکلیف نہ دیں اس نیکی کے بعد، اس نیکی کے استعمال میں. اس کی ایک بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا کہ باریکیوں سے پکڑتا ہے. یعنی کسی کو تکلیف دینا ایسے کہ آپ خود سے عمل کر کے تکلیف دیں، یہ تو منع ہے ہی. اسلام تو ہمیں یہاں تک سکھاتا ہے کہ اپنی ذات کے بارے میں بھی، اپنے اعمال کو بھی اس طرح مینٹین رکھو کہ انجانے میں بھی تمہارے کسی عمل کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. تم نے نہیں دی، تم نے نہیں اس کو تھپڑ مارا، تم نے نہیں اس کو کوئی گالی دی، یا تم نے نہیں اس کے آگے کام کر دی، لیکن تم اپنی موج میں لگے ہوئے ہو اور تمہیں پتہ نہیں ہے دوسرے کو تکلیف ہو رہی. ایسے اعمال سے بھی بچو جس کا تمہاری ذات سے تعلق ہے، لیکن تم کرتے ہو تو دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، تمہیں کرنے کی اجازت. کیا مثال ہے اس کی؟ اس کی بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص دو چیزیں کھائے وہ ہماری مسجد کی طرف نہ آئے. کیا؟ لہسن اور پیاز. کچا پیاز اور لہسن جو کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ اس کے منہ سے آنے والی بو کی وجہ سے اس کے ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہوگی. آپ خود بتائیں، اگر کوئی سگریٹ، اب ہم سگریٹ پی رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے اور سگریٹ پی کر وہ آگے آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے اندر، تو بتائیں اس کا اپنا تو جو بھی، اس کو تو شاید نہ ہی اس کی سمجھ آتی ہوگی، لیکن جو ساتھ کھڑا ہے وہ بیچارہ ساری نماز میں اس کی بو کو ہی کوستا رہے گا. اس کو کیا عبادت کرے گا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ اس کو نہیں چاہیے کہ ہماری مسجد کی طرف آئے. کیا مانا؟ کہ اپنے آپ کو بھی اس طرح سے سیٹ کرو کہ تمہارے ذاتی عمل کی وجہ سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو انسان کو اسی لیے پاکی اور صفائی کی اتنی ترغیب کی گئی ہے کہ یہ پاکی اور یہ صفائی صرف اس کی ذات تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ گندا ہے، اگر وہ میلا کچیلا ہے، اگر اس سے بو آ رہی ہے، تو یہ اجتماعیت کا ایک نظام ہے ہمارا، یہ انفرادی نظام نہیں ہے. اس میں ہم نے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہوتا ہے. ہمارے ایک اعمال سے بھی کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے.
آپ اندازہ لگائیں، جو دین اس قدر احتیاط بتاتا ہوگا، جو دین اس قدر احتیاط بتاتا ہوگا، وہ دین یہ اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ آپ کسی کی زمین پر قبضہ کر لیں، آپ کسی کا مال مار لیں، آپ کسی کو گالی دے لیں، آپ کسی کی عزت کا جنازہ نکال دیں، یا آپ کسی بیٹی کا وراثت میں حق چھین لیں، یا نہ جانے کیا کچھ دنیا میں تو ظلم ہو رہے ہیں جن کو بیان بھی اور سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خاتون کے بارے میں پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ خاتون جو بڑی ہی نمازی پرہیزگار، نمازی پرہیزگار مانا کہ بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کرنے والی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک خاتون ہے جو بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کرتی ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہے، لیکن اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اپنے پڑوسی کو تنگ کرتی ہے، اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ وہ سخت بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ اپنی نار، آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے، معمولی بات نہیں، یعنی وہ عبادت گزار تھی، اور اس کے مقابلے میں ایک ایسی عورت جو صرف فرائض کو پورا کرتی ہے، یا ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتا، بہت زیادہ نفل نہیں پڑھتا، بہت زیادہ قیام نہیں کرتا، صرف فرائض کو پورا کرتا ہے، لیکن اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، وہ جنت میں جائے۔ وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے، کسی کو تکلیف نہ دینے کی وجہ سے، کسی کا دل نہ دکھانے کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ عجیب سی بات ہے، ہم میں سے بعض لوگ جو حقوق اللہ پورے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم کسی کو دل کو نہیں دکھاتے، ہم کسی کو اجازت کو نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے، کسی کا دل بھی نہیں دکھاتے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، اسلام کے معیار پہ پورا نہیں اترتے وہ لوگ۔ اسلام حقوق اللہ کا بھی مطالبہ کرتا ہے، حقوق العباد کا بھی مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ کے حق بھی پورے کرو، بندوں کے حق بھی پورے کرو۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں نمازی اور پرہیزگار اور صائم ہوں اور بہت روزے رکھنے والا اور قیام اللیل کا اہتمام کرنے والا ہوں، اور جو لوگوں کو جس طرح مرضی سختی سے ٹریٹ کرتا رہوں، وہ بھی غلطی پر ہے، دونوں غلطی پر ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بات، ان دونوں کا اہتمام کرنا ہے، حقوق اللہ کا بھی، جیسا کہ ہم نے رمضان مبارک میں الحمدللہ بڑا اہتمام کیا، لیکن ان نیکیوں کے ذوق میں کہیں یہ نہ بھول جائیں کہ ہمارا لوگوں سے بھی کچھ تعلق ہے، ہمارا لوگوں سے بھی کچھ معاملہ ہے، اور یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب شہید کے بارے میں پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، یہ خبر دی کہ اس کے تو سارے گناہ معاف، اللہ کے راستے میں جان قربان کر دی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں لڑا، اس کا تو خون بہتے ہی، اس کا تو خون کا قطرہ گرتے ہی اللہ نے اس کو معاف کر دیا، مگر سارے کو روک کر واپس بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، ایک بات تم اس میں بتانا رہ گئی، مجھے ابھی وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، اور وہ کیا کہ قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ قرض شہید کیوں؟ قرض کا معاملہ حقوق العباد میں ہے، یہ ادا ہی کرنا پڑے گا، یا اس سے جا کر معافی ہی مانگنی پڑے گی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کوئی جنازہ لایا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بھی پوچھتے، اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں؟ ایک میت پر صرف 2 دینار قرض تھا، کتنا؟ صرف 2 دینار۔ آج لاکھوں لے کر ہم نہ جانے اس کو بھاری نہیں سمجھتے، بالکل اس طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کے لیے گناہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ناک پر کوئی مکھی بیٹھی اور ایسے کر کے اڑاتی۔ مومن کے لیے گناہ پہاڑ ہوتا ہے، مومن اس کو ایسے سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا، اور منافق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے مکھی ناک پر بیٹھ۔ آج وہ لوگ جو قرض کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور پھر سودی قرض، ایک تو ہوتا ہے عام قرض تو شاید میرا کہنا کوئی دیتا ہی نہیں، اب تو دیتے ہی سودی قرض ہے، جو بھی قرض دیتا ہے پہلے یہی سوچتا ہے اس پہ مجھے اس کو دے رہا ہوں، مجھے ملے گا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہیں کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو قرض دیتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، جتنی دیر تک وہ اس کو واپس نہیں کرتا، ہر روز اتنی اماؤنٹ
اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے رہتے ہیں، یہ ملتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ دنیا میں چاہتے ہیں تو پھر ہم سود کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ یہ آخرت میں جو ملتا ہے کیونکہ یہ نظر نہیں آتا، یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب بہت کمزور ہو گیا ہے ہمارا۔ غیب پر ایمان قوی ہو جائے تو ہمارے اعمال کی اصلاح ہو جائے، غیب پر ایمان قوی ہو جائے تو ہم حق تلفیاں کرنا چھوڑ دیں، غیب پر ایمان پکا ہو جائے تو ہم حق مارنا چھوڑ دیں، غیب پر ایمان پکا ہو جائے تو ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اور غیب پر ایمان یہی ہے کہ جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، اس کا تعلق ہمارے انجام سے ہے۔ بات میں یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میت لائی گئی، صرف 2 دینار پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، فرمایا اپنے بھائی کا جنازہ تم خود پڑھا، اپنے بھائی کا جنازہ خود پڑھا۔ پھر ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے اس پیسے کی ذمہ داری قبول کی کہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جنازہ پڑھایا ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ کوئی عام سی بات ہے؟ ہمارا آپس کا تعلق، ہمارا آپس کا معاملہ، ایک دوسرے کو ظلم و زیادتی کرنا، ایک دوسرے کا حق مارنا، کسی کو نقصان پہنچانا، یا جو کچھ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، جو بازار ہم نے گرم کیا ہوا ہے اور جو اندیکھے بالکل اندھا دھند ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کا ایک بالشت برابر، بالشت یہ جیسے آپ یہ ہاتھ ہے اس کو آپ ایسے کھول لیں، صرف اتنا بالشت بنتا ہے، جسے ہم ایک عام دیسی زبان میں ایک گٹھ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ایک بالشت، اتنا ٹکڑا، اتنا حصہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی زمین پر ظلم کر کے یا قبضہ کر کے یا دھوکے کے ساتھ اس سے قبض کر لیا، اسے حاصل کر لیا، اس نے جہنم میں اپنے لیے ایک ٹکڑا خرید لیا۔ اس نے دنیا میں نہیں کیا، دنیا میں تو چلو قبضہ کر لیا، لیکن سمجھ لے کہ اس نے جہنم میں اپنے لیے ایک جگہ جو ہے وہ خرید لی ہے۔ تو معمولی بات نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بے پناہ ترغیب دی ہے کہ اپنے تمام معاملات جو بھی حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اس دنیا کے اندر معاف کرواؤ، اس دنیا میں ان کا حق جو ہے وہ ادا کر دو۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے، اس حدیث سے مزید اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے جو میں نے کہا نا، ایمان بالغیب، ایمان بالغیب ہے جو اعمال کی اصلاح کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس حدیث سے مزید واضح ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمی آئے، یہ دنیا کی عدالتوں کا فیصلہ آخرت کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، دنیا کی عدالت کا فیصلہ آخرت کی عدالت کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمی آئے، آپ زمین کا جھگڑا پیش کرنے کے لیے، ایک جھگڑا ہو گیا کہ کسی زمین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت سے فرما دیا، ممکن ہے تم میں سے کوئی اپنی تیز زبانی کی وجہ سے، اچھا وکیل کرنے کی وجہ سے، بڑا وکیل کرنے کی وجہ سے، اپنی بات کو اچھے انداز میں بیان کرنے کی وجہ سے، یا کوئی بھی اسباب اختیار کر لے، جھوٹے گواہ پیش کر دے، خود بیچارہ کمزور ہو، اس کو ثبوت نہ مل سکے ہو، یہ کوئی بھی فائدہ اٹھا لے، کسی بھی طرح اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اگر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے تو یاد رکھو اس نے صحیح فیصلہ نہیں کروایا۔ اس حدیث کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی جو میں نے آپ کو ذکر کی، اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی زمین پر ایک بالش برابر نے قبضہ کیا، اس نے جہنم کا ٹکڑا اپنے لیے خرید لیا۔ کیا مانا کہ کسی کے مال کو ہتھیانے کے لیے، کسی کمزور کے مال کو ہتھیانے کے لیے اگر آپ عدالت سے جا کر اپنے نام کی رجسٹری کروا لیں
اللہ کی عدالت میں وہ رجسٹری آپ کو بچا سکتی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر آپ قانونی اعتبار سے بالکل سچے ثابت ہو جائیں، کوئی آپ کو ہرا نہ سکے، کوئی آپ کو جھوٹا نہ کر سکتا ہو، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے ہاں آپ قابض ہی تصور کیے جائیں گے، اللہ کے ہاں آپ ظالم ہی تصور کیے جائیں گے، اللہ کے ہاں آپ سچے نہیں ہو سکتے۔ تو آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے یہ رکھ دوں۔ آج کے جمعے کے اس موضوع کے انتخاب کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ ہماری توجہ بہت زیادہ عبادات کی طرف رہی ہے، تو یہ توجہ بھی ہماری ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں ان کی طرف ہم توجہ کریں۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ بات رکھی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد ضرور کرتے ہیں، اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہی کرے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی گرفت ضرور کرتا ہے، اگرچہ وہ اس دنیا میں نہ بھی کرے، آخرت میں اس کی گرفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک لمبی ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب اس کو پکڑیں گے تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کو یہ استثناء دیا ہے کہ اگر اس پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے ظلم کا واویلا کر سکتا ہے، وہ ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، وہ ظالم کے بارے میں لوگوں کو مطلع کر سکتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے وہ حدیث میں نے رکھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مظلوم کو یہ تلقین کی تھی کہ اپنے گھر کا سامان لا کر باہر رکھ دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس پڑوسی نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی کہ مظلوم کا ساتھ بھی دینا ہے اور ظالم کا ساتھ بھی دینا ہے، اور ظالم کا ساتھ یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل دوسروں پر ظلم کر کے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے۔ لہذا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرنی ہے، مظلوم کو ظلم سے بچانا ہے اور ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا ہے۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ انسان کا جو انسان سے معاملہ ہے، اگر یہ برا ہو تو رسا اوقات انسان کی عبادات کی رائگاں چلی جاتی ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں فرمایا جو بہت زیادہ عبادت گزار تھی لیکن لوگوں کو اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی تھی۔ اسی ضمن میں آپ کے سامنے شروع میں یہ روایت رکھی تھی کہ اس امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جس کے پاس نیکیاں تو ہوں گی لیکن لوگوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہوئی ہوں گی کہ لوگوں کو اس کی نیکیاں جو ہے وہ دے دی جائیں گی۔ اس ضمن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ انصاف اس دن اتنا ہوگا کہ بن سینگوں والی بکری کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر کے انصاف ضرور دلائیں گے۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ دنیا کے معاملات انسان کو دنیا میں ہی معاف کروا لینے چاہیے، کیونکہ شہادت جیسی بڑی سعادت حاصل کر لینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض سے معافی نہیں دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقروض کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا جس کے اوپر قرض تھا، جب تک کہ اس کی ذمہ داری کسی اور نے قبول نہیں کر لی۔ آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی، کسی کو دھوکہ دینا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے آپ نے کسی کی زمین کو ہتھیا کر دنیا کے قانون کے مطابق اپنے حق میں فیصلہ کروا بھی لیا، اپنے نام رجسٹری کروا بھی لی، یا اس کو آپ نے قانونی کاروائی پوری کر کے سچے ہو بھی گئے، یاد رکھ لیجئے آپ نے کوئی کمال نہیں کیا، آپ نے جہنم میں اپنے لیے ایک جگہ خرید لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا کو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔